دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ آپ بلاؤں کو دور فرماتے ہیں، وباؤں کو دور فرماتے ہیں، قحط دور فرماتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا مختصر تذکرہ ہوگا۔ اصل میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اور یہ رتبہ عنایت فرمایا ہے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے وہ ہر کام جو لوگوں کے لیے مشکل اور عقل کے خلاف ہوتا ہے، اللہ نے حضور کے ہاتھ پر یہ سارے کام آسان فرما دیے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، الحمدللہ ہم ایسے عقائد پر چلنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا الحمدللہ بفضل خدا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا کو ہر شے کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور یہی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حکیم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، آپ جب ان کے درمیان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان پر عذاب فرمانے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے، مطلب و مفہوم یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب بھیجیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے ہمارا ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم ان پہ عذاب بھیجیں، ان کو نیست و نابود کریں۔ لیکن اے محبوب کریم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں تو آپ کی رحمت للعالمینی کے صدقے میں ہم ان سے بھی عذاب کو دور فرما دیتے ہیں، ہم ان پہ عذاب نہیں کرتے۔ یعنی آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے ہم ان سے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں، حالانکہ یہ عذاب کے حقدار ہیں۔ حضرات گرامی، اگر اس میں غور کیا جائے تو سب سے بڑی مصیبت اللہ کا عذاب بن کر جو آئے، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ایمان والے تو ایمان والے ہیں، کافروں سے بھی عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ ایمان والے تو محفوظ ہوئے ہی ہوئے اپنے ایمان کے سبب، حضور کی غلامی کے سبب، لیکن اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے عذاب دور کر ہی رہا ہے، ان کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا ہے، اور یہ سب کا سب جس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے یہ شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ اب یہ الفاظ ہیں 5: بلا، وبا، قحط، مرض اور علم۔ ان 5 پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی سب سے عذاب کو دور فرما رہا ہے، سب کو عذاب سے محفوظ رکھ رہا ہے، سب کے لیے مجموعی طور پر۔ لیکن انفرادی طور پر یہ 5 چیزیں جو درود شریف میں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے اس کے اوپر مکمل ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے الامن والعلا، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، خریدیں پڑھیں۔ انہوں نے اس پورے رسالے کے اندر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے مالک و مختار بنایا، تو اسی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاؤں کو دور فرمانے والے ہیں۔ بلا کہتے ہیں مصیبت کو، بلا کہتے ہیں مصیبت کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اس کی مثال 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔
میرے آقا جانے کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے کہیں روشنی جگمگاتی ہے، دیا جلتا ہے، آگ روشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر پروانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم لوگ جہنم میں اسی طرح گر رہے ہو اور میں اپنی آستین اوپر کر کے تہبند کو کس کے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرم نوازی فرمائیں کہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ یہ مصیبت سے بچانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضور کی کرم نوازی، مہربانی اور عنایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں حدیث شفاعت، کئی مرتبہ ہم نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے نبی بھی حاضر ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں بھی حضور کے در پر حاضر ہوں گی۔ حضور کے سامنے جب حاضر ہوں گے اور اس میدان محشر کی وحشت، خوف، درد، الم، ہر چیز کا جب وہ ذکر کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے مل کر یہ کہیں گے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دہشت کو، وحشت کو اور خطرے کو دور فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سارے آ کر مجھے کہیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا تو میرا رب سے فرمائے گا سل توتا فشفا تشفا، اے حبیب آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اے حبیب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سوال کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا جائے گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ میری ساری امت میری شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ حضرات گرامی، یہ مصیبت کو دور کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھی لے جائیں گے، اور میدان محشر کی سختیوں سے، مصیبتوں سے جب زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو چکی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر پہنچ چکا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جباریت و قہاریت کا اظہار فرما رہا ہوگا، عدل و انصاف کا ایسا نظارہ دکھائے گا کہ ہر روح کانپ جائے گی، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین بھی اس دن پریشان نظر آئیں گے۔ ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرما کر سارے جو آپ کے در پر حاضر ہوں گے ان کی مصیبت کو بھی دور کریں گے، ان کے لیے آسانیاں بھی مہیا کریں گے، یہاں تک کہ اپنے پیچھے پیچھے ان کو چلاتے ہوئے جنت میں بھی داخل فرما دیں گے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی مصیبت کفر ہے، شرک ہے اور منافقت ہے، نفاق۔ یہ ساری چیزیں مصیبت سے کم نہیں ہیں، یہ بہت بڑی مصیبتیں ہیں جن کا نتیجہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے آقا کی کرم نوازی ہے۔ ہم اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا جب نام لیتے ہیں ان مصیبتوں سے اللہ ہمیں نکال کر ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور اس ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دے گا، قبر کی وحشتیں بھی دور فرما دے گا۔ تو یہ ساری مصیبتیں جو دور ہو رہی ہیں، ان کو جو دور فرمایا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہی نام مصطفیٰ کا ہے اور ذات مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی۔ ایک چیز، دوسری چیز وبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وباؤں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ آپ کی ہجرت سے پہلے مدینۃ المنورہ کا نام یثرب تھا، یثرب بھی پڑھا جاتا ہے، یثرب بھی پڑھا جاتا ہے۔
مدینہ المنورہ کا نام یثرب، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا کہ یہ وبائی امراض کا گڑھ تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا۔ جب یہاں کوئی پہنچتا جاتا بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ اس شہر کی حالت یہ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ یعنی یثرب پہنچے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور دیگر حضرات۔ جب انہوں نے ادھر ہجرت کی، وہاں پہنچے تو سارے بیمار ہو گئے، کافی حضرات بیمار ہوئے، کیونکہ مشہور یہی تھا کہ یہاں جو آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کو تشریف لائے، فرمایا کیسی حالت ہے؟ عرض کرنے لگے بیمار ہوں، بخار سے بری حالت ہو رہی ہے۔ سب سے پوچھا تو یہی حالت؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، یہ سنا تھا کہ یہ یثرب ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جبکہ ہم یہاں حاضر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان بیماریوں کو یہاں سے دور کر دے اور مدینے کو صحت والا بنا دے۔ حضور نے دعا فرمائی اور آج تک اس کو یثرب نہیں بلکہ مدینہ کہا جاتا ہے، اس کو طیبہ کہا جاتا ہے، توبہ کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ نام اس جگہ کو عطا فرمائے ہیں، اسی لیے تو کہا تھا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ جب یہاں کوئی پہنچ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مدینہ شریف ایسا ہے کہ جو یہاں آ جاتا ہے یہ ایک بھٹی کی طرح ہے جس میں آگ جل رہی ہے۔ جب کوئی ایمان والا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے ایک آدمی لوہے کو آگ میں تپاتا ہے تو اس سے سارا اس کا گند میل اتر جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ کوئی ایمان والا جب مدینے میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخار میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ یہ کس کے صدقے ہو رہا ہے؟ اب بولیں تو صحیح، کس کے صدقے؟ سرکار کے صدقے، یہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ وباؤں کو بھی دور فرما رہا ہے۔ جہاں بلاؤں کو دور فرماتا ہے وہیں وباؤں کو بھی دور فرما رہا ہے۔ کس کے صدقے؟ یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ دور فرما رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ایسا علاقہ جس میں وبائیں ہی وبائیں ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، اپنے قدم رکھتے ہیں تو آپ کے قدموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو نرالی شان بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان وباؤں اور بیماریوں کو بھی وہاں سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کے صدقے ہیں، یہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بلا کے اوپر ہم نے حدیث عرض کر دی، وبا کے اوپر بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث عرض کر دی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے قحط۔ قحط کیا ہوتا ہے؟ کہ بارشوں کا نہ ہونا، پانی کم ہو جانا، خوراک کا کم ہو جانا، اس کو قحط کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی اس قسم کا مفہوم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے حوالے سے ملتا ہے 9ویں پارے کے اندر، کہ جب قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ یہ ساری قوم اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آ کر گزارش کی کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور فرمایا، بارشیں عطا فرمائی، خوراک بھی عطا فرمائی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ آپ دعا کریں۔ یہ بنی اسرائیل نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط دور کر دیا، اور یہی کام صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے، پھر حضور دعا کرتے، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ قحط کو بھی دور فرما دیتا تھا۔
میں نے یہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے اس حوالے سے کہے، غور کریں۔ حضور دعا کریں قحط دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی دی ہے، اور یہ شان اہل بیت اطہار کو بھی دی ہے، اور حضور کے صدقے یہ شان اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی عطا فرمائی ہے کہ اگر ان کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے قحط بھی دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوراک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے مثالیں سمجھیے گا، اس کو تین حوالے سے سمجھیں، ایک حضور کی ظاہری حیات میں، اور ایک حضور کی ظاہری حیات کے بعد، اور ایک اولیاء اللہ کے حوالے سے۔ پہلے یہ سنیں، شرح معانی الاثار کے اندر ہم نے یہ حدیث پڑھی، معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا جسے بدو کہا جاتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضور سامنے بیٹھے عرض کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے خطبہ روک دیا، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارشیں رک گئیں، بارشیں رک گئیں، زمینیں خشک ہو گئیں، چارہ تیار نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ہمارے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تو جب تک بارش نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا، تو لوگ پیاسے مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، بچے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ یہاں سوال ہے، میری گفتگو پر توجہ کیجیے گا، یہاں سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، کیا اس صحابی رسول کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ بارش دینے والا اللہ ہے؟ بولے، کیا اس کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ذرا اونچی آواز میں، پتہ ہے آپ کو کہ بارشیں دینے والا کون ہے؟ خوراک دینے والا، یہ چارہ دینے والا، تالاب بھرنے والا، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب جانتے ہیں اللہ ہے۔ تو پھر سیدھا ڈائریکٹ اس صحابی رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کی کہ وہ 2 نفل پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور عرض کرتا، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما؟ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضور کے سامنے انہوں نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیوں نہ کیا کہ تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، مجھ سے حاجت کیوں مانگ رہے ہو، تم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں سوال سمجھ گئے؟ حضور نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے بھی حضور سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ درست ہے، مضبوط ہے کہ جب اللہ والوں سے عرض کیا جائے تو یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ والوں سے کہنا، مقرب بارگاہ خداوندی کے سامنے جا کر اپنی حاجت پیش کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور حضور کا سن کر دعا کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو حضور نے منع نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہو جائے گا، یہ نیا کام ہو جائے، نہیں، حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے دعا کے لیے کہا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور توجہ کرے آئیے، صحابہ کرام کہتے ہیں اس نے جب عرض کیا کہ دعا کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے، منبر پر بیٹھے، منبر پر یوں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کی یہ بغل مبارک نظر آ جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بغل مبارک کی سفیدی اور حسن اتنا تھا کہ جب ہم میں سے اسے کوئی دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس کی اتنی خوبصورت۔ تو حضور نے دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے، فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے نہیں کیے تھے، اٹھانے سے پہلے آسمان پر کوئی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، جیسے ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے ہر طرف سے بادل اکٹھے ہو گئے۔ ابھی حضور نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد جب دعا پوری ہوئی،
اپنے چہرے پہ ہاتھ یوں کیا، یوں ہاتھ مل رہے ہیں، ادھر سے بارش کے قطرات بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کرم نوازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حضور کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قہر کو دور کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس حوالے سے کہتے ہیں نا، جن کو سوئے آسماں اٹھا کر جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جو ہاتھ اٹھا کے آپ نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ دعا کسی معمولی انسان کی نہیں ہے، یہ دعا محبوب کائنات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ادھر دعا بڑھی، ادھر اجابت نے سنا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجے، ادھر برسنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضور جمعہ پڑھا کے گھر جا رہے تھے بارش ہی بارش ہو چکی تھی، پانی پانی ہو چکا ہر طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، ہفتہ پورا بارش ہوتی رہی، توجہ کیجئے گا، ہفتہ پورا بارش ہوتی رہی، لگاتار بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ گزر گیا، اگلا ہفتہ آیا، جمعہ المبارک ہے، حضور اسی طرح منبر پر جلوہ افروز ہے، وہی دیہاتی پھر کھڑا ہو گیا جو پچھلی بار کھڑا ہوا، اور اس نے کہا دعا کریں بارش نصیب ہو جائے۔ اس بار پھر کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا لبیک، کہیے کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بارش اتنی ہو گئی ہے کہ اب اور ہوئی تو جانور مر جائیں گے، پہلے نہیں ہو رہی تھی جانور مر جائیں گے، اب ہوگی تو تب بھی جانور مریں گے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے بارش رک جائے۔ کیا ہو جائے؟ بارش رک جائے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا نا کہ دعا کریں اللہ بارش دے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کتنی بارش دیں، سمجھو کیا انہوں نے کہا کہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہو جائے یا اتنی چاہیے، نہیں، انہوں نے کوئی لمٹ بیان نہیں کی، اور حضور نے بھی جب دعا کی تو کسی لمٹ کے حوالے سے دعا نہیں کی، کھلی دعا کی، بس بارش دے دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک محبوب آپ روکتے نہیں ہیں ہم نے رکنا بھی نہیں ہے، آپ دیتے جائیں، نوازتے جائیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور نے ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے عطا کی، اب یہ بارش ہوتی جا رہی ہے، صحابی بھی سمجھ گئے جب تک رسول اللہ منع نہیں کریں گے یہ بھی رکنے والی نہیں ہے، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ دعا کرے ہوڑے رک جائے، اب کیا ہو یہ رک جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الفاظ یہ ہے اللہم، توجہ، اللہم، ایسے حضور نے کیا، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہم حوالینا ولا علینا، اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے، بولے یہ لفظ یاد رکھیں، یہ کیا فرمایا؟ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ حدیث میں ہے صحابی رسول فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے دائیں بائیں برس رہی ہے، ہمارے اوپر نہیں برس رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ کسی شے کے مالک ہی کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کہہ لے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو ان کے حکم پر چلا رہا ہے کہ جیسا میرا محبوب کہہ رہا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ، منع نہیں کیا، رکے نہیں، روکا جتنا روکا اتنے رک گئے، فرمایا اتنا ہو جاؤ، ہوا لینا ہمارے ارد گرد، تو بادلوں نے مدینہ شریف کے ارد گرد برسانا شروع کر دیا، مدینے پہ برسا نہیں رہے تھے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قحط کتنا ہی کیوں نہ ہو، جب سرکار دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ سن لیا کہ حضور نے ظاہری اپنی حیات میں یہ سلسلہ فرمایا، اب آپ سنیے گا اس حوالے سے
حضور کا جب ظاہری وصال ہو گیا، کچھ ایسے بھی تو ناہنجار ہوتے ہیں، اس سے بڑا لفظ میں نہیں بولتا، جن کو اس بات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو حضور موجود تھے، یہ تو حضور ظاہری حیات میں موجود تھے، تو آپ نے دعا کر دی، معاملہ حل ہو گیا۔ یہ جو تم فوت ہو چکے بندوں کے پاس جا کے دعا کراتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لیجیے ہم اس پر بھی حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ انہاں دا علاج ہے پیارا، جدوں بلن گے ادھر ہی پھڑاں گے انشاءاللہ تعالی۔ ظاہری حیات کے اوپر آتے ہیں، بھی ظاہری حیات تھی اس لیے یہ ہو گیا۔ حیات ظاہری کے بعد ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء قبروں میں ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، اور ہر جمعے کے بعد ہم یہ عقیدہ ہر بار دہراتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ورنہ جدھر دیکھیے محمد مصطفیٰ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، ان کے جن کو یہ مانتے ہیں نا وہ مردہ ہے۔ ہمارے نبی الحمدللہ، اے بولو ذرا کاجواز کے، ہمارے نبی اے جنہاں نو مانتے ہیں نا وہ مردہ نے، ساڈے والے زندہ نے الحمدللہ۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ پھر قحط پڑ گیا، مدینہ المنورہ کا حال تھا یہ بھی حدیث میں الحمدللہ۔ قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فقیہ امت، مجتہدہ امت، ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، عرض کرنے لگے اے ام المومنین، معاملہ یہ ہے کہ چارہ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کوئی حل بتائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ بارش ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توجہ میری طرف، میں اشارہ کرنے لگا، سمجھے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان کے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے؟ اشارہ کر کے قبر مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اچھا حضور کی حیات پر ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں آپ کو، کہے سبحان اللہ۔ حضور کی حیات پر ایک اور دلیل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر شریف میں اتارا گیا، میں بغیر پردے کے چلے جایا کرتی تھی۔ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو میں بغیر پردے کے چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب فاروق اعظم کو دفن کیا گیا میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ اور سمجھو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کی حیات تو ثابت ہے ہی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور زندہ بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے والد گرامی بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، اور فاروق اعظم وہ بھی زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے والے جب قبر میں جاتے ہیں اللہ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے، اور عائشہ صدیقہ کا یہ عمل صحابیہ کا عمل ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ پردہ کر کے جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاروق اعظم کے سامنے پردہ ہے، صدیق اکبر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ اس لیے نہیں کہ ایک شوہر ہے اور ایک باپ ہے، اور شوہر کے ساتھ رشتہ آج بھی موجود ہے، باپ کے ساتھ رشتہ آج بھی موجود ہے، یہ حیات پر دلیل ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ نے اشارہ کیا ان کے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اے ام المومنین پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا جاؤ حضور کی قبر انور کے اوپر جو کھڑکی ہے نا، یہ گنبد خضرا کی تصویر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑکی اس کے اوپر بھی موجود ہے، نہیں اگلے زنجیریں ماریاں ہوئی ہیں، آج بھی دیکھ لیں تصویر میں موجود ہے، زنجیریں ماری ہوئی ہیں انہوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان سامنے موجود صحابہ تھے، تابعین تھے، ان سے فرمایا جاؤ یہ جو حضور کی قبر شریف کے اوپر کھڑکی ہے اسے کھول دو اور حضور کی بارگاہ میں التجا کرو، اے اللہ کے رسول قحط میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، کھڑکی تم کھولو، عرض حضور کو کرو۔ صحابہ گئے، تابعین گئے، کھڑکی کھولی، حضور کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ کے رسول مہربانی فرمائیے، کھڑکی کھولی، بادل جمع ہوئے، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اب دیکھیں نا، اس میں کوئی شک، کوئی پریشانی، کوئی گھما پھرا کے بات، سیدھی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام اور تابعین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کھڑکی ہٹا کھول کر روشن دان ہٹا کے حضور کی بارگاہ میں التجا کر دیں تو اللہ کے فضل سے قبر شریف سے ہی جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص دیہاتی وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، سواری پر بیٹھا تھا، سواری سے اترا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر آ کے اس نے خود کو گرا دیا، اور جیسے گرایا تو گرانے کے بعد اس نے یہ کہا اے اللہ کے رسول، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں اور نبی بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کو اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کا سوال فرمائے۔ توجہ ہے تھوڑی ہے، پوری کریں ذرا۔ کس پر حاضر ہوا ہے وہ؟ حضور کی قبر پر۔ کہاں حاضر ہوا؟ اور بولیں تو صحیح، کہاں حاضر ہوا ہے؟ حضور کی قبر پر۔ حضور کی قبر پر حاضر ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، گناہ گار ہوں، اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری بخشش کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ مر کر مٹی ہو چکے تھے تو یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر اس نے جب یہ الفاظ کہے کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر دیجیے، جب اس نے یہ الفاظ کہے رونا شروع کر دیا تو قبر شریف سے آواز آئی ہم نے تیرے آنے کو قبول کیا، جو تو نے کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جا تجھے خوشخبری سناتے ہیں اللہ نے تجھے بخشش کی عطا فرما دی ہے۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں، میرے پاس کتاب پڑھی اور عربی میں پڑھی ہے اور بیروت کی چھپی ہوئی پڑھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ حضور اگرچہ قبر شریف میں ہیں، آج بھی جو ان کے پاس جاتا ہے التجا کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں اور مشکل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے سماعت فرما لیا، یہ تو حضور کی شان ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں دلائل دینے بیٹھ جاؤں تو بہت سارے ہیں، لیکن اشارہ کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ اور تابعین کو اکٹھا کیا، جلوس کی شکل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عباس کے بعد حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے عرض کی حضور تشریف لائیں، آج آپ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا امیر المومنین کو میری ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب کو عباس بن عبد المطلب کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ تو عرض کرنے لگے بڑی ڈاڈی ضرورت ہے کہ باہر آؤ۔ تو فرمانے لگے کیا کام ہے؟
الصواعق المحرقہ، امام ابن حجر حیثمی شافعی کی کتاب بحوالہ عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کو انہوں نے گھر سے بلایا تو انہوں نے پوچھا کس لیے بلا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے آگے سے کہا اس لیے بلایا ہے کہ قحط بڑا پڑ گیا ہے، آپ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، ذرا باہر تشریف لائے۔ سیدھا ہی کہا انہوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا دعا کرنی ہے، پھر ٹھہر جاؤ میں ذرا تیار ہو کے آنا۔ گھر گئے، غسل کیا، نئے لباس نکال کے پہنا، گھر کے بچوں سے کہا تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ، سب کو تیار کیا، خود بھی اور اہل بیت اطہار کے سارے افراد کو جمع کیا، اور جمع کر کے روایت کے اندر ہے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ ان کے پیچھے پیچھے آگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میدان میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ تیرا حبیب جب موجود تھا، ظاہری حیات میں تیرا حبیب جب موجود تھا تو ان کو سامنے کھڑا کر کے ہم دعا کرتے تھے، تو قبول فرماتا تھا، آج تیرے حبیب کے چچے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر سب نے آمین کہا، ادھر اللہ تعالیٰ نے بارش بھی عطا فرما دی۔ کدھر جائیں؟ ان روایتوں کو لیں یا ان کے فتووں کو لیں؟ اب ڈائریکٹ فاروق اعظم سامنے کھڑا کر کے حضرت سیدنا عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا کر رہا ہے۔ یہ حضور کی نسبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور تعلق کا صدقہ ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس نسبت کے صدقے میں اللہ اتنا حیا فرماتا ہے تو حضور کی ذات کا اللہ تعالیٰ کتنا لحاظ فرماتا ہوگا۔ تین چیزیں ہم نے بیان کر دی، بلا، وبا اور قحط۔ چوتھی چیز اس میں آتی ہے مرض، بیماری۔ اللہ کے کرم اور فضل سے حضور کو یہ شان اللہ نے عطا کی ہے، وہ بیماریوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت صاحب نے سنی ہوئی ہے، خیبر کے موقع پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس شخص کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی، ساری رات ہم یہ سوچتے رہے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے جسے کل یہ جھنڈا ملے گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ کب فتح دے گا؟ کب فتح دے گا؟ اور بولے ہیں کل۔ کب؟ کل کسی نے دیکھا؟ نہیں سمجھے ہو، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ کل آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کل میں اے کرنا ہے، کل میرے ساتھ یہ ہونا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے؟ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل واقعی دیکھ لینا میں نے یہ کرنا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کر سکتا ہے جسے کل اللہ نے دکھایا ہے، جسے کل اللہ نے دکھایا ہے، بتایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور یہ زبان وہ ہے جس سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جس سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کل فتح ملے گی، اور جس کے ہاتھ پر ملے گی میں جھنڈا کل اسی کو عطا فرماؤں گا۔ صبح ہوئی، سارے لائنوں میں کھڑے ہیں صفے بنا کے، کس کو ملتا ہے؟ کون خوش نصیب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب پر نظریں دوڑائی تو فرمایا علی کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، بیماری ہے، مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ میدان میں حاضر نہیں ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو لے کے آؤ۔ ساتھی گئے، حضرت علی شیر خدا کو اپنے ساتھ لے کر حضور کے سامنے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ادھر حضور نے لگایا، ادھر اللہ نے فوراً مجھے شفا بھی عطا فرما دی ہے، اور ساتھ ہی جھنڈا پکڑایا۔
ساتھ ہی جھنڈا پکڑا دیا، فرمایا جاؤ علی لڑو، اللہ تیرے ہاتھ پر ہمیں فتح نصیب فرما دے گا۔ اب بیماری دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں؟ ثابت ہو گیا سارا مقدمہ۔ اچھا آخری چیز ہے علم، تکلیف۔ اس پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، میں اس پر اتفاق کر رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ اور آپ کے سامنے جو ہم نے ساری چیزیں بیان کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمارے آقا کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، آپ وبائی امراض کو دور فرما دیتے ہیں، آپ قحط کو بھی دور کر دیتے ہیں، آپ بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، آپ تکالیف کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے امام بصیری کا نام سنا ہے؟ سب نے امام بصیری کا، امام شرف الدین بصیری، جس نے مشہور زمانہ کلام لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یہ بڑے عالی شان اشعار لکھنے والا بندہ امام بصیری، پتہ ہے کیوں لکھے؟ پتہ ہے؟ کہتے ہیں نا جی کہ بعد میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا جی، انہوں نے یہ ساری زندگی لوگوں کے قصیدے پڑھتے رہے، بادشاہوں کے، وزیروں کے، گورنروں کے قصیدے پڑھتے رہے، جب بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، بستر پر پڑ گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، روئے، گڑ گڑائے، تو آخر کار دل میں یہ بات آئی کہ جو سب کی مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، جو شفائیں تقسیم کرنے والے ہیں، کیوں نہ اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ پھر انہوں نے یہ سارا کلام لکھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، رات کو سوئے، قسمت جاگی، حضور تشریف لے آئے، حضور آئے، فرمایا بصیری کیا ہوا ہے؟ بصیری کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے فالج ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں ہی آپ کے فالج زدہ حصے پہ ہاتھ پھیرا، بصیری کہتا ہے ادھر حضور کا ہاتھ پھیرا، ادھر اللہ نے شفا بھی عطا فرما دی، اپنی چادر بھی عطا کر دی، صبح اٹھے تو جسم تندرست، شعر بھی سنائے حضور کو اور چادر بھی حضور دے گئے، چادر بھی لی ہوئی، جس پر انہوں نے اس قصیدے کا نام رکھ دیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، ہے جی، چادر بھی حضور نے دی، ہاتھ پھیرا، شفا بھی عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی، ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں، شیریں مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے حضور کے ہاتھ میں عطا فرما رکھی ہیں، یہ بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ سارے کام حضور کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح ظاہری حیات میں حضور یہ کیا کرتے تھے اسی طرح آج بھی حضور یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں رکھے، حضور کی شانیں عظمتیں بیان کرتے رہنا اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے